کو آج سے 12 سال پہلے یعنی 2010 میں فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔ ان 12 سالوں میں جدید امارات پر مشتمل نئے اسٹیڈیمز، ہوٹلز، شاپنگ مالز، فین زون اور رہائش گاہوں کی تعمیر اور تیاری کی مد میں قطر اب تک تقریباً $300 بلین خرچ کر چکا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے مہنگا ترین ورلڈ کپ ہے اور اس کی لاگت ماضی کے تمام ورلڈ کپس کی کل لاگت سے بھی زیادہ ہے۔ ان دنوں میں دوحہ کا ایئرپورٹ دنیا کا مصروف ترین ایئرپورٹ ہوگا، جہاں ہر روز 900 سے زائد مسافر طیارے اتریں گے اور ایک اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 12 لاکھ لوگ قطر کو وزٹ کریں گے۔ قطر نے ہر طرح کی ممکن جدت کو بروئے کار لاتے ہوئے آنے والوں کے لیے مقامی ثقافت و روایت کے مطابق آرٹ گیلری، میوزیم، فن زون، قومی اور بین الاقوامی کھانوں کے سٹال، موسیقی پروگرام، گز کے ہر طرح کی تفریح ترتیب دے رکھی ہے۔ اتنی مہنگی اور اتنی شاندار تیاری کے باوجود قطر کی میزبانی کو محض اس لیے انٹرنیشنل سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ انہوں نے آنے والے لوگوں سے گزارش کی ہے کہ برائے مہربانی ہماری ثقافت و روایات کا احترام کریں۔ ہمارے ہاں کھلے عام شراب، ہم جنس پرستی کے جھنڈے اور نعرے، کھلا لباس اور بند کمروں کی کارروائی سڑکوں پر کرنے پر پابندی ہے۔ اسی چھوٹی سی عرض کو لے کر پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک طوفانی بدتمیزی برپا ہے۔ بائیکاٹ قطر ٹرینڈ کر رہا ہے اور اس بحث کو موضوع بناتے ہوئے کچھ ماہ پہلے ایک انگلش اینکر نے جب قطر ورلڈ کپ کے سیکیورٹی چیئرمین سے اس کے متعلق سوال کیا تو ان کا کہنا تھا، ہم اپنے ملک میں ہر کسی کو خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن آنے والوں کو ہماری روایات کا احترام کرنا ہوگا۔ محض 28 دن کے لیے ہم اپنا مذہب تبدیل نہیں کر سکتے۔ پچھلے کچھ ماہ سے زور پکڑتی یہ تنقید اب اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے اور اس کی شدت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ ورلڈ کپ سے محض ایک دن پہلے فیفا کے چیئرمین کو پریس کانفرنس کرنی پڑی، جس کا لب لباب کچھ یوں ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، جس کو آنا ہے وہ آئے اور جس کو نہیں آنا وہ نہ آئے۔ اگر اس بائیکاٹ کی تحریک کے پیش نظر سیکیورٹی اور امن کا بہانہ بنا کر یہ ورلڈ کپ کینسل کر دیا جاتا تو قطر کی 12 سال کی محنت اور بلینز آف ڈالرز ڈوب جاتے، مگر اتنا بڑا خطرہ مول لیتے ہوئے یہ چھوٹا سا ملک اپنی روایات کے لیے جس طرح پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہے، اس کی جرت کو سلام، اور ہر طرح سے یہ تحسین اور قابل داد ہے۔ قطر مسلسل حیران کر رہا ہے۔ کھیلوں کی دنیا کے سب سے بڑے ایونٹ کو دعوت اسلام کا ذریعہ بنا دیا۔ دنیا بھر سے سینکڑوں علماء کرام اور اسکالرز منگوائے گئے جو کہ مختلف زبانوں میں تبلیغ کا فریضہ انجام دیں گے۔ 2000 مقامی علماء کرام بھی فٹ بال ورلڈ کپ کی ڈیوٹی کریں گے۔ ملک بھر کی مساجد کے مؤذن تبدیل کر کے دلکش آوازوں والے مؤذن مقرر کر دیے گئے ہیں۔ تمام مساجد کو اسلامی میوزیم کے طرز پر پیش کیا جائے گا، جہاں کسی بھی وقت کوئی بھی آ کر معلومات لے سکے گا۔ ملک بھر میں قرآنی آیات، احادیث اور تاریخ اسلامی کو نمایاں کر کے فلیکس اور بل بورڈز لگائے گئے ہیں۔ قرآن مجید کے تراجم مختلف زبانوں میں اسلامی تاریخ و سیرت کی کتب بانٹی جا رہی ہیں۔ ہر اسٹیڈیم میں نماز کی جگہ نمایاں ہوگی۔ اس کے برعکس ہمارے ہاں ہر وقت امریکہ سے خطرہ، امداد کا خطرہ، قرضوں کا خطرہ موجود رہتا ہے۔ دنیا کو اسلام سے خطرہ نہیں، منافقین کو امداد نہ ملنے کا خطرہ ہوتا ہے۔